عز الدولہ کے عمرہ میں سے ایک ترک نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس میں رہنے والی ایک عورت کو جانکتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ ترکی روزانہ بہت دیر تک اس روزن سے جانکتا رہتا ہے۔ اس نے مجھ پر آرام حرام کر دیا ہے۔ یہاں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں۔ میرے سمجھ بھی نہیں آتا کیا کروں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو اس کے نام ایک پرچہ لکھ جس کا مضمون ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے۔ جب نماز عشاء کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو چکے اور لوگ غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے ہوں گی۔ اس کے بعد اس نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڈھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی آیا تو اس نے دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے فوراً اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن عز الدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ ان کا کچھ حال معلوم نہیں۔ اس پر عز الدولہ غور کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تحقیق کے لیے انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک ملازم کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والے مسجد کا تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور عز الدولہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر عز الدولہ نے آہستہ سے اس سے کہا کہ 100 دینار لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے دے کر مسجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے میرا حکم گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کو مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا، اور ویسا ہی کیا۔ تو جو شخص سب سے پہلے آیا وہ وہی شخص تھا جس نے ترکی کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا میرا دل تیری ہی طرف لگا ہوا تھا، اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلانے سے عز الدولہ کی تم سے کیا غرض تھی؟ مؤذن نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ پھر صبح ہوئی تو مؤذن نے عز الدولہ کو جا کر حال سنایا۔ انہوں نے شیخ کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور یہ حاضر کیا گیا۔ اس سے پوچھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے عرض کیا میں آپ سے بالکل سچ بات عرض کرتا ہوں، میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص اس کے گات میں لگا رہتا تھا اور ایک موری کے نیچے کھڑا رہتا تھا، اور بدنامی کی خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی، تو میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ سب تفصیل بیان کر دی۔ عز الدولہ نے کہا جاؤ سپرد خدا۔ نہ کسی نے کچھ سنا، نہ ہم نے کہا۔